إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، عبادتوں کے طریقے بتائے۔ اس دنیا کے اندر بے حیثیت انسان خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص غلطیوں سے، گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہے، پاک و صاف ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری غلطیوں کی تلافی کے لیے ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے جس موقع میں ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مواقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انہی مواقع میں ایک اہم موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہے، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ آغاز ہونے والا ہے۔ جو مہینہ خوشی اور مسرت لانے والا ہے، جو مہینہ غفران اور اللہ کی بخشش لانے والا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں لانے والا ہے، ایسا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اے ماہ رمضان، ہم تیرے شوق سے بیتاب اور بے قرار ہیں، تیری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف اور صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے سے گزر جاتے تھے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، 6 مہینے تک رمضان کے اندر جو انہوں نے قیام کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، تلاوت قرآن کیا، ذکر و اذکار کیا، جتنی بھی عبادتیں کیے، ان تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے 6 ماہ تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کے پانے کا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن فرما۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، لہذا ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان تک ملا دے، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور ماہ رمضان کے اندر جو خیر و بھلائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کی خوبیاں، ان کی نوازشیں، ماہ رمضان کی جو نیکیاں ہیں، اس کے اندر جو خیر و بھلائی ہے، کون مسلمان ہے جو اس سے ناواقف ہے؟ سارے مسلمان جانتے ہیں رمضان المبارک کے خیر و برکات کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی بھلائیوں کو سارے مسلمان جانتا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر تمام کتابوں کے سردار قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لہذا جس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا، اور جو ہستی اس قرآن کو لے کر کے آئے، جو فرشتے اس قرآن کو لے کر کے آئے، وہ فرشتے تمام فرشتوں میں اعلیٰ اور ارفع ہو گئے، تمام فرشتوں کے سردار ہو گئے، سید الملائکہ کہلائے۔ اور جس ہستی کے اوپر، جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن کا نزول ہوا، جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، وہ ذات، وہ ہستی صرف اماموں کے، صرف نبیوں کے امام نہیں، صرف نبیوں کے سردار نہیں، بلکہ وہ ہستی سید الانبیاء کہلائی، سید الثقلین کہلائی، سید الجن والانس کہلائی، تمام جناتوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار ہمارے آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سید الشہور کہلایا، جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ سید الثقلین کہلائے، جو قرآن کو لے کر کے آیا وہ سید الملائکہ کہلایا،
اور جس امت کے لیے، جس قوم کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قوم، وہ امت خیر امت کے لقب سے ملقب کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم کا نزول اس امت کے اوپر ہوا ہے، لہذا جس امت کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار پائی، اور یہ رتبہ، یہ مقام ملا جسے مل گیا۔ یہ مقام، یہ رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے، قیامت تک آنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام، یہ رتبہ ہم اور آپ کو ملا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو، آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر رہا ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ قیام کیے، جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر ذکر و اذکار کیا، بہت ساری عبادتیں کیے، لیکن آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ماہ رمضان تک ہمیں پہنچائے، ماہ رمضان کی خیر و برکات کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کے مقام مرتبے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، اور ان دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ 2 آدمی نبی کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِّن صَاحِبِهِ، اور ان دونوں میں سے ایک شخص اللہ کی عبادتوں میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، شوق اور لگن بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ غزوے کا موقع ملا، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، شہید ہو گیا۔ ثم مكث الآخر بعد ذلك بعده سنة، پھر دوسرا شخص جو ان کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے 1 سال تک زندہ رہا۔ ثم توفی، پھر اس کا انتقال ہوا، وفات پا گئے، طبعی موت مرے، اپنے بستروں پر ان کی وفات ہوئی۔ 1 سال کے بعد دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے تھے، ایک بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا اور پھر اسے طبعی موت ہوئی۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، خواب بیان کر رہے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواب نیند میں یہ سب ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو 1 سال بعد شہید آدمی سے 1 سال بعد جس کی وفات ہوئی، جو بستر پہ جو مرے، طبعی موت مرے، جو شہید آدمی سے کم عبادت کرتا تھا، وہ آدمی جنت کے دروازے میں آیا، اس کو اجازت ملی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص آیا جو بہت زیادہ نیک کام کرتا تھا، یہاں تک کہ غزوہ کیا، جہاد میں گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے،
وہ آیا اور پھر اسے اجازت ملی، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح ہوئی، خواب لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کشاں کشاں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ ایسی ایسی خواب بیان کر رہے ہیں، ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں، وحدث الحدیث، اور پوری حدیث بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ میرے صحابہ تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ تمہیں اتنی تعجب کیوں ہو رہی ہے؟ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب ہمیں اس بات پر ہو رہا ہے کہ دو آدمی جنہوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن وہ شخص اس آدمی سے بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے جو آدمی کم نیک کام عمل کرتا ہے، جو شہید بھی نہیں ہوئے، جو طبعی موت مرے اپنے بستروں کے اوپر، جن کی وفات ہوئی، وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ ہمیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ، الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کیا وہ شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآتاکم رمضان، انہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان المبارک کے مہینوں کو انہوں نے پایا، فصام، اور انہوں نے اس کے روزے رکھے، وصلی، نمازیں پڑھی، وکذا وکذا سجدۃ فی السنہ، انہوں نے ایسی ایسی عبادتیں کی، سجدے کیے، بہت ساری عبادتیں کیے کہ نہیں کیے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے، رمضان کا یہی وہ روزہ ہے جو ان کو ملا، روزے رکھے، انہوں نے زکوٰۃ دیے، حج کی، انہوں نے نیک اعمال کیے، سجدے کیے، بہت ساری عبادتیں انہوں نے کی، لہذا یہی وہ عبادتیں ہیں جس کی وجہ سے شہید اور ان کے درجے اور مقام اور مرتبے اور رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ اتنے رتبے اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فائز کیا۔ اسلام دونوں نے بیک وقت قبول کیا تھا، لیکن یہ شخص 1 سال تک زیادہ زندہ رہے، رمضان کے روزے رکھے، اس میں بہت ساری نیکیاں کیے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درجات کو اس سے بڑھا دیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کے نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ 700 نیکیوں تک چلا جاتا ہے، سوائے روزہ کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرے بندوں نے میرے لیے شہوات کو، کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ تو 10 نیکی ملتا ہے، لیکن 10 نیکی سے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں تک بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، اور یہاں تک کہ 700 نیکی، اور اللہ رب العالمین جس سے چاہے گا اور بھی بڑھا کر کے دے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر نیک کام کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔
نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں۔ ایک اور روایت میں ہے مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے مجھ کو فائدہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کہ ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نمازیں ادا کرو، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کو ادا کرو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرائض زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جب وہ صحابی وہ دیہاتی آدمی جب یہ بیان دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس سے زیادہ عمل کروں گا نہ اس سے کم عمل کروں گا، نہ زیادہ عمل کروں گا نہ کم عمل کروں گا، بعینہ جیسے نبی نے بتایا ہے ویسے ہی میں عمل کروں گا۔ جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو اس کو، اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا کے اندر دیکھو اس کو، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میں یہ اعمال کروں گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، روزے رکھوں گا، اللہ ہی کی عبادت کروں گا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ چند اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ بہت ہی اہم ہے، ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے سکتا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدون فی رمضان ما لا یجتہدون فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر جتنی محنت اور لگن کے ساتھ، چاق و چوبند کے ساتھ جس قدر عبادتیں کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں اس قدر عبادتیں لگن کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ اتنا چاق و چوبند کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جتنا عبادت لگن اور ذوق کے ساتھ کسی عام مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ ہم آپ گناہوں میں لت پت ہیں، پاؤں سے لے کر کے سر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم کیسے عبادتیں کرتے ہیں، ہمارا روزہ کیسے گزر جاتا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنی چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی نے ہم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا
تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک بالشتہ اگر میرے طرف آنا چاہتا ہے، ایک بالشتہ آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جب کوئی بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اذا اتانی یمشی، چل کر کے میرے پاس آتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو میں دوڑ کر کے اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہو، اللہ کو خوش کرنا چاہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، آپ سے قریب ہو جاتا ہے، آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو ولی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کے اللہ آپ کو ولی بنا لیتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ یا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی عبادتیں کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، منہیات سے روک کر کے ہم اللہ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے صحرا کے اندر، صحرا میں سفر کر رہا ہے، اونٹنی کے اندر ان کا کھانا ہے، ان کا پانی ہے، زاد راہ موجود ہے، دھوپ کی تمازت، گرمی کی شدت میں آ کر کے ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے، سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے سوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اتنے میں اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ شخص دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہے، دیکھتا ہے، دور دور تک نظریں دوڑاتا ہے، کہیں اس کی اونٹنی نظر نہیں آتی، اس کا کھانا اس میں، اس کا پینا اس میں، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا ساز و سامان، زاد راہ سب اسی میں ہے۔ اب اس کو موت دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو مجھے مرنا ہے، یہ صحرا میں کون ملے گا، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، چلوں گا کیسے؟ صحرا کے اندر موت دکھائی دینے لگی۔ اسی درخت کے نیچے آ کر کے سرہانے ہاتھ رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ نیند آئی، پھر نیند سے بیداری ہوئی، دیکھا کہ اس کی اونٹنی ان کے سرہانے پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور فرتے خوشی میں آ کر کے انہوں نے کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں آ کر کے ان کو پتہ نہیں چلا میں کیا بول رہا ہوں، خوشی میں آ کر کے انہوں نے ایسا کہا۔ بولنا کیا چاہیے تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا پالنہار ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی میں جملے بدل دیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، جب کوئی اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنے گناہوں سے رب العالمین کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے کو ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرنی چاہیے بیکار چیزوں کے اندر، لہو و لعب میں، کھیل اور تماشے میں، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، نماز اور عبادتوں میں ہونی چاہیے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی والا بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں غریبوں کے غربت کا احساس دلانے کا مہینہ ہے۔
غریبوں کے غربت کا احساس کا مہینہ ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے میں دن بھر میں ایک وقت ملتا ہے، 2 وقت ملتا ہے، کسی کو 2 دن میں 1 وقت ملتا ہے، 2-3 دن میں 1 وقت ملتا ہے، ایسے لوگوں کی بھوک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ احساس دلانے کا یہ مہینہ ہے۔ پیاسوں کے پیاسے کا احساس کا مہینہ ہے۔ صبح سے شام تک ہم پانی نہیں پیتے، پیاس لگی رہتی ہے۔ وہ لوگ جن کو پانی میسر نہیں ہے، کوسوں دور تک جا کر کے 1 گلاس پانی حاصل کرتے ہیں۔ ندی کے کنارے مٹی کو ہٹا کر کے، ریت کو ہٹا کر کے وہاں سے پانی نکالتے ہیں، اسی سے کھانا پکاتے، اسی کو پیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان پیاسوں کے پیاسے کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کھانا دیا، پانی دیا، صاف و شفاف پانی موجود ہے، کھانے کی بہت ساری اشیاء ہمارے پاس موجود ہے، پیسے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دیا ہے، ایسے غربا، مساکین، فقراء تک آپ انہیں کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کو پانی پاک و صاف و شفاف پانی میسر نہیں ہے، وہ کوسوں دور سے لا کر کے پانی پیتے ہیں، ندی کے کنارے سے پانی لاتے ہیں، کھانا بھی صحیح سے 3 وقت کا نہیں ملتا ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ احساس اس کو ہوتا ہے جسے بھوک لگتی ہے۔ جب آپ دن بھر بھوکے رہیں گے، شام کو آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ احساس دلانے کا مہینہ ہے، غریبوں کے غربت کا احساس دلاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر عطا کیا ہے، مال ہے، دولت ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں۔ اگر ہم نے ایسے لوگوں تک نہیں پہنچایا جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، ہم مزے سے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو پھر ہم حقیقی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، جو بھی نیک کام ہے ان تمام نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و بھلائی اور نیکی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پورے سال رمضان کے بعد سے اب تک نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اسے اب سے شروع کرنے اور دائمی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ان کی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فانجل هذه۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ للناس، ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ، اس میں خاص نہیں ہے کوئی مذہب، کوئی ادیان کے لوگ، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے،
اسی طرح یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، مجوسیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے تمیز کرتا ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان واضح چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تمہارا مدبر کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہیں اولاد دینے والا کون ہے، تمہیں بیمار کرنے والا کون ہے، تمہیں شفا دینے والا کون ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پانی کے ایک حقیر قطرے سے اتنا خوبصورت انسان تم کو کس نے بنایا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادتیں کرتے ہیں، چاند سورج ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شجر حجر کی عبادت کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جس کو پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دوسروں کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سب کا خالق اللہ ہے۔ جب یہ مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر یہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ آج مسلمان، افسوس کی بات ہے، مسلمانوں میں سے اکثریت، مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ مسجدوں میں آ کر کے کہتا ہے، لیکن جو ہی باہر جاتا ہے پھر غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، غیروں کے سامنے یہ عظیم پیشانی کو جھکانا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھ ہے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ چوپائے ہیں، چوپائے جانور۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ نے کہا یہ چوپائے ہیں، چوپائے جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس دنیا کے اندر مخلوقات میں جو سب سے بری مخلوق ہے وہ یہ مشرک ہے۔ اس سے بری مخلوق اور بری مخلوق کوئی نہیں ہو سکتا۔ نالیوں کے کیڑے، گٹر کے کیڑے، اس سے بھی زیادہ ذلیل اور غزیل اگر کوئی مخلوق ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا مردوں کے سامنے، بے جان کے سامنے جھک کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ قبروں پہ جا کر کے مرے ہوئے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے اولادیں مانگتے ہیں، زندگی میں بے اولاد مر گئے، ایسے لوگوں سے اولاد مانگتے ہیں، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے داتا گنج ہجویری پاکستان کے، جس کو لوگ داتا مانتے ہیں، لاہور کے اندر پہلی شادی کی، اولاد نہیں ہوا، دوسری شادی کی، اولاد نہیں، اولاد کی لالچ میں تیسری شادی، چوتھی شادی، بے اولاد مر گئے۔ آج اسے لوگ داتا گنج کہتے ہیں
ان کے قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں۔ ارے جو خود اپنی زندگی میں بے اولاد مر گیا، تم اس کے سامنے جاتے ہو اولاد مانگنے کے لیے، شرم کی بات ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں، غیرت نہیں آتا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تمہیں پل پل پالتا ہے، کھلاتا ہے۔ یہ جو سانس لیتے ہو نا، یہ فضا اللہ تعالیٰ نے تمہیں فری میں دیا۔ اللہ کے کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اللہ کی زمین میں چلتے ہو، عبادت کسی اور کی کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، غیرت نہیں آتا مسلمانوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، لیکن اگر ہمارے عقیدے کے اندر فتور رہا، ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ رہا، ہمارے عقیدے کے اندر اگر شرک کی آمیزش رہی، یاد رکھیے ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ روزہ رکھ کر کے پوری زندگی روزہ رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، پوری زندگی حج کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، دنیا بھر کے نیک اعمال کر لیں گے، یاد رکھیے اگر آپ کے عقیدے کے اندر فساد ہے، آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، تو اللہ آپ کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، آپ کے زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ آپ کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کے تمام اعمال قابل قبول ہوں گے۔ عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا، تمام اعمال کے اندر فساد اور بگاڑ ہوں گے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔